ادے پور بہیمانہ قتل کے واقعے کی ہندوستان کے مسلم سیاستدانوں، دانشوروں، علماء دین اور عوامی حلقوں کی طرف سے شدید مذمت، قاتلوں کو سخت ترین سزا دیے جانے کا مطالبہ۔ عشق آباد میں کیسپین سی سربراہی اجلاس کے موقع پر ایران اور روس کے سربراہوں کی ملاقات، باہمی تعلقات کے استحکام اور سبھی شعبوں میں ہماگیر تعاون میں زیادہ سے زیادہ فروغ پر زور۔ غرب اردن کے شہر نابلس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے روضے پر صہیونی آبادکاروں کا حملہ، فلسطینیوں کی مزاحمت، تصادم میں کئی بچوں سمیت متعدد فلسطینی زخمی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے مختلف حلقوں کی جانب سے ادے پور کے وحشیانہ واقعے کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ادے پور میں 2 مسلمان نوجوانوں ریاض اور غوث کے ہاتھوں کنہیا لال نامی ایک ہندو کے بہیمانہ قتل کی ہندوستانی مسلمانوں کے ہر طبقے نے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ہندوستان کے مذہبی حلقوں نے دونوں قاتل مسلمانوں کو منحرف اور ان کے اقدام کو غلط اور اسلامی تعلیمات کو منافی قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے شہر ادے پور میں 2 نام نہاد مسلم نوجوانوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الزام میں ایک ہندو درزی کنہیا لال کا بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس درزی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت کرنے والی حکمراں جماعت بی جے پی کی معطل شدہ ترجمان نوپور شرما کے گستاخانہ بیان کی حمایت کی تھی۔ ہندوستان کے ممتاز سیاستدانوں، دانشوروں اور علماء دین نے اس قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام رحمت اور امن و آشتی کا دین ہے اور تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بہیمانہ قتل کی خبر ملتے ہی مسلمان رہنماؤں نے اس کی مذمت کرتے ہوئے دونوں قاتلوں کی گرفتاری، انہیں ہندوستانی قانون کے مطابق سخت ترین سزا دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سلسلے میں دہلی کی شاہی جامع مسجد کے امام سید احمد بخاری نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ بے رحمانہ قتل اور وہ بھی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نہ صرف ایک بزدلانہ بلکہ اسلام کے منافی، غیر قانونی اور غیر انسانی عمل ہے۔ انہوں نے اسلام کو امن و آشتی کا مذہب قرار دیتے ہوئے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے اس بہیمانہ قتل کی مذمت کی ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پابندیوں کو منسوخ کرانے کے لیے یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ کے ساتھ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار کی گفتگو کا عمل جاری رہے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کی منسوخی کے بارے میں دوحہ مذاکرات کے بارے میں لکھا ہے کہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ کی وساست سے منگل اور بدھ کو دوحہ میں اہم مذاکرات انجام پائے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کی جانب سے باقی بچے مسائل کے بارے میں نظریات اور تجاویز پیش کی گئیں، جبکہ مقابل فریق نے بھی اپنے نظریات پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کے سلسلے میں ہمیشہ کی مانند علی باقری کنی اور اندیکا مورے کے درمیان رابطہ جاری رہے گا۔ ویانا مذاکرات کا 8واں دور 27 دسمبر 2021 کو شروع ہوا تھا، جو 11 مارچ 2022 کو یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل کی تجویز پر نئے مرحلے میں داخل ہوا اور تمام فریق اپنے ملکوں کو واپس لوٹ گئے، جس کے بعد مذاکرات تعطل کا شکار ہوتے رہے۔ ویانا مذاکرات کا سلسلہ رکنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بائیڈن اپنی پچھلی حکومت پر اپنی تنقیدوں کے برخلاف ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ناکام پالیسی پر ہی عمل پیرا ہیں اور اس پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بائیڈن انتظامیہ نے پابندیوں کے مکمل خاتمے اور ایران کو ٹھوس ضمانت دینے کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اب دوحہ میں ویانا مذاکرات کے عمل کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے مذاکرات ہوئے ہیں اور سر انجام مفاہمت کے تحت ان مذاکرات کے لیے ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار علی باقری کنی نے قطر کا دورہ کیا۔ ایران کے بری فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج نے دفاعی شعبے میں جدید ترین اور قابل ذکر اہمیت کے حامل ترقی و پیش رفت کی ہے۔ ایران کی فوجی توانائی میں اضافہ اور پیش رفت کی بنیاد دفاعی نوعیت کی ہے اور ملک کی مسلح افواج کو طاقتور بنانے اور سرحدوں کا باوقار طریقے سے تحفظ کرنے پر استوار ہے۔ ایران کے بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر کیومرس حیدری نے کہا ہے کہ ایرانی فوج ایرانی عوام کے آرام و آسائش کو نقصان پہنچانے والے ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلابی قوتیں اپنی دفاعی طاقت و توانائی کو مضبوط بنانے کی منازل طے کرتی رہیں گی۔ قابل ذکر ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنی نے 31 اگست 2016 کے اپنے خطاب میں ایران کے وزیر دفاع اور دفاعی و فوجی حکام اور دفاعی ماہرین کو مخاطب کرتے ہوئے ایران کی دفاعی توانائی میں اضافے کو ایران کا مسلح حق قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی دنیا میں جس میں اخلاق، ضمیر اور انسانیت سے عاری تسلط پسند اور منظور طاقتیں ہر طرح کی جاہلیتوں کا ارتکاب کرتی ہیں اور دیگر ملکوں کو وحشیانہ جاہلیت اور بے گناہ انسانوں
کا قتل عام کرنے سے کوئی گریز نہیں کرتی۔ دفاعی حملہ اور دفاعی صنعتوں کی توسیع ایران کا فطری طور پر حق ہے، اس لیے کہ ان موزور طاقتوں کو جب تک ایران کی طاقت و اقتدار کا احساس نہیں ہوگا، ایران کی سلامتی کا تحفظ نہیں ہو سکے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ روس کے ساتھ تعلقات و اشتراک عمل اسٹریٹجک تعلقات کے تناظر میں انجام پائیں گے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تجارتی امور اور انرجی کے شعبے میں تہران اور ماسکو کے درمیان تعاون اعلیٰ ترین سطح پر انجام پا رہا ہے، لیکن دونوں ملکوں میں موجود تعاون کے میدانوں کے پیش نظر اسے فروغ دینے کی کافی گنجائش موجود ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے بدھ کو ترکمانستان میں روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات میں کہا کہ میرے دورہ روس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتوں کا جائزہ لینے کے لیے دونوں طرف کے متعلقہ حکام کے متعدد دورے انجام پائے اور ان سمجھوتوں پر مطلوبہ رفتار سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ صدر ایران نے دونوں ملکوں کی جانب سے شمال جنوب کوریڈور کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور روس انرجی کے شعبوں میں تعاون کے لیے مناسب گنجائشوں کے حامل ہیں۔ ڈاکٹر رئیسی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران اور روس کے درمیان مالی اور بینکاری امور میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے لازمی میکانزم کی مسلسل تقویت کی جائے، کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مالی لین دین مغرب کے مالی سسٹم سے آزاد اور مستقل طور پر فروغ پانا چاہیے تاکہ کوئی بھی ملک نہ کوئی دباؤ ڈال سکے اور نہ ہی کسی قسم کی دخل اندازی کر سکے۔ اس ملاقات میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنے ایرانی ہم منصب ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سے ایک بار پھر ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون میں اطمینان بخش اضافہ ہوا ہے، جسے جاری رہنا چاہیے۔ روسی صدر نے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سے اپنا پرخلوص سلام رہبر انقلاب اسلامی کی خدمت میں پہنچانے کی بھی درخواست کی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ترکمانستان کے صدر کی دعوت پر بدھ کو ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ اشقاباد کا دورہ اور بحیرہ خزر کے ساحلی ملکوں کے چھٹے سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے سربراہوں کا چھٹا سربراہی اجلاس اشقاباد میں ایک بیان جاری کیے جانے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے چھٹے سربراہی اجلاس کے بیان میں جو بدھ کی رات جاری کیا گیا، اسلامی جمہوریہ ایران، ترکمانستان، روس، آذربائیجان اور قزاقستان کے سربراہوں نے اعلان کیا ہے کہ اعتماد اور دوستانہ ماحول میں کیسپین سی میں 5 ملکوں کے باہمی تعاون سے متعلق 5 اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اسی طرح اس اجلاس میں اہم علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس بیان میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اجلاس کے شرکاء نے کیسپین سی کے ساحلی ملکوں کے 2002 کے اشقاباد سربراہی اجلاس، تہران کے 2007 کے سربراہی اجلاس، باکو کے 2010 کے سربراہی اجلاس، آستارا کے 2014 کے سربراہی اجلاس اور اکتاؤ کے 2018 کے سربراہی اجلاس کے فیصلوں کی اہمیت اور ان پر عمل درآمد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان ساحلی ملکوں کے سربراہوں نے 12 اگست 2018 کو کیسپین سی کی قانونی حیثیت کے بارے میں کنونشن پر دستخط کیے جانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس بیان میں اسی طرح دنیا میں کیسپین سی کے اہم کردار کے پیش نظر علاقائی امن و استحکام کے تحفظ، باہمی سود مند اقتصادی تعاون کی تقویت، ماحولیات کے تحفظ، ثقافتی اور انسانی دوستانہ، سائنسی اور تمام دیگر شعبوں میں تعلقات و تعاون کی توسیع کے لیے اقوام متحدہ کے منشور اور تمام بین الاقوامی قوانین و اصول کی پابندی کیے جانے پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں اولویت کے اعتبار سے کیسپین سی سے متعلق مذاکرات کے عمل کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جبکہ کیسپین سی کی قانونی تقسیم اور حد بندی کے بارے میں سمجھوتے کے مسودے کے سلسلے میں مفاہمت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ 5 ساحلی ملکوں نے کیسپین سی میں تعاون کی قانونی بنیادوں کے عمل پر بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں سرگرمیاں جاری رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کے اختتامی بیان میں 5 ملکوں کے سربراہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال میں ساحلی ملکوں کا ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ مختلف بیماریوں کی روک تھام اور حفظان صحت سے متعلق ہنگامی طور پر متحدہ کوششوں کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ صہیونی فوجوں نے دشمنانہ اقدامات جاری رکھتے ہوئے شہر نابلس پر دھاوا بول دیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی معا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجوں نے صہیونی آبادکاروں کی حمایت میں جناب یوسف پیغمبر کے روضے پر یلغار کر دی، جس کے بعد فلسطینیوں سے ان کی جھڑپیں ہوئیں اور پھر صہیونی فوجوں نے فائرنگ شروع کر دی اور آنسو گیس سے گولے فائر کیے۔ ان جھڑپوں کے دوران کئی بچوں سمیت 22 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی فوج کے السامرا بریگیڈ کے کمانڈر روی تسوائگ اور 2 صہیونی آبادکار زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجوں نے فلسطینیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جرائم اور شدید تشدد کی لہر کے دوران منگل کو غرب اردن کے مختلف علاقوں سے 6 فلسطینی گرفتار کر لیے تھے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے مشرق وسطی امن عمل کے کوارڈینیٹر نے بیت المقدس اور مقبوضہ زمینوں میں تشدد پر
اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ تشدد کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ ایسی حالت میں کہ بہت سے فلسطینی گروہوں نے حالیہ ہفتوں میں مسجد الاقصی میں بڑی تعداد میں نمازیوں کو موجود رہنے کی دعوت دی ہے۔ فلسطینی گروہوں نے بڑے پیمانے پر نمازیوں کے اکٹھا ہونے اور مسجد الاقصی کے احترام پر زور دیتے ہوئے اس مسجد کے صحن میں مسلمانوں کے ہمیشہ موجود رہنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور نمائندے نے شامی حکومت کی جائز تشویش کا خیال رکھتے ہوئے اس ملک میں بیرونی امداد کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے شام کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے سلامتی کونسل کے ماہانہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران شام میں ایسی امداد کی حمایت کرتا ہے جس میں اس ملک کے سیاسی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کا خیال اور دمشق حکومت کی جائز تشویشوں کو مد نظر رکھا جائے۔ مجید تخت روانچی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بحران شام کی کوئی فوجی رائے حل نہیں ہے، کہا کہ اس بحران کا حل پرامن اور بین الاقوامی قوانین بالخصوص ملکوں کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نکالا جانا چاہیے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے پہلے شام پر غاصبانہ قبضے کا خاتمہ اور اس کے بعد اقتدار اعلیٰ کی مکمل بحالی ضروری ہے۔ تخت روانچی نے کہا کہ شام کے بعض علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے اس کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کی پامالی، اسرائیلی جہریتیں اور دہشت گردانہ حملے بدستور جاری ہیں۔ تخت روانچی نے زور دے کر کہا کہ سلامتی کونسل کو شام کے خلاف اسرائیل کے دہشت گردانہ حملے اور جارحیتوں کی کھل کر مذمت کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق شام کے دفاع کو اس کا قانونی حق سمجھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے بسام سباغ نے بھی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ سلامتی کونسل کے ذریعے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کرنے میں بعض ملکوں کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ممالک صہیونی حکومت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کی جانبداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیتوں اور ہمارے ملک میں امریکہ اور ترکی کی فوجی موجودگی افراتفری کو طول دینے کے لیے ہے۔ شام کے نمائندے نے کہا کہ یہ بات افسوسناک ہے کہ سلامتی کونسل دمشق کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اسرائیل کی جارحیت کی مذمت نہیں کر سکی۔ بسام سباغ نے کہا کہ شام کی روش اور طریقہ کار نے ثابت کر دیا ہے کہ اس ملک کے عوام کے اندر معمول کی زندگی کی جانب واپس آنے اور ملک کی پیش رفت، استحکام اور مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنے اسباب و وسائل کو استعمال کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔